سے کسی چیز کی امید یا توقع کرتے ہیں نا، تو وہ اس چیز کو آپ کے لیے اتنا ہی مشکل بنا دیتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی آسان کیوں نہ ہو۔ یقین کریں، آپ یقین کریں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جی میرا فرسٹ ولاگ ہے آج جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا یہ ولاگ میں، اور اس کے علاوہ میں آج ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میری طرح بدلنا چاہتے ہیں تو آپ سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو آپ واچ کیجئے گا، سکپ مت کیجئے گا، تاکہ میں جو بھی بات آپ سب کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں، جو بھی اس بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ اچھا جی، تو جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کی لائف میں ہیں، یا ایسا نہیں کہ پریشانیاں صرف میری لائف میں ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ طرح کی ہو سکتی ہیں۔ میری پریشانی آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی کسی اور سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ ڈیفرنٹ قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کسی کے جو ہے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، کسی کو اس کے سسرال سے پرابلم ہوتی ہے، اور کسی کو جو ہے اس کے ہسبینڈ سے پرابلم ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے، یا اور بھی بہت سارے اس طرح کے چھوٹے بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ جب ہم بہت ہی خوشحال طریقے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یا ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہر لمحے کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنا جو خالق حقیقی ہے، جو ہمارا رب ہے، ہم اس کو جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز کا نہیں احساس رہتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنی خوشیوں میں ہم اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، تو مطلب کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمیں پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا، ہمیں اپنے رب کی بہت یاد آتی ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ تو اس وقت ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ بیسیکلی ہمیں ہمارے رب سے ملوانے کا، ہمارے رب سے ہمیں جوڑنے کا ایک راستہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور دل لگا کے یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکال دیں۔ تو جی، میں جب پریشان ہوا کرتی تھی نا، تو میں بہت سوچتی تھی، میں اوور تھنکنگ کرتی تھی، بہت زیادہ میں سوچتی تھی، ہر وقت مطلب پریشان رہنا، سوچتے رہنا۔ آپ کی اپنی بہت ساری پرابلمز ایسی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرابلمز، آپ اپنے مسائل کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، کہ آپ نے کسی سے بھی نہ کوئی چیز مانگنی نہیں ہے۔ جب آپ دنیا والوں سے کسی چیز کی امید یا توقع کرتے ہیں نا، تو وہ اس چیز کو آپ کے لیے اتنا ہی مشکل بنا دیتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی آسان کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ ذہنی جو اس کا ہوتا ہے نا، مائنڈ، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ نماز بھی پڑھے یا قرآن بھی پڑھ سکے۔ تو نہ پڑھیں۔ اگر آپ اتنی زیادہ پریشانی میں ہیں تو ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانی ہے، ہمارے دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں جو ہے پڑھنا ہی ہے۔ خود کو تھوڑا ریلیکس کریں، خود کو اس قابل کریں۔ اگر آپ زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، آپ تھوڑا پڑھیں۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں، بے شک آپ 2 لائنیں ہی پڑھیں، 2 آیات ہی پڑھیں۔ اگر آپ 2 آیات بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک کو کھولیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا۔ تو جی، اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے بدلا، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان بنایا۔ میں نے 3 صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ یہ میں نے ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو بڑی اچھی روٹین آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھتے رہیں تو میں نے سورہ یاسین اور سورۃ رحمان، تو یا تو میں نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان دونوں کو میں نے صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لینا۔ تو مطلب فجر کی نماز کے بعد تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، اور اگر کبھی نہیں سونے کا ہوتا تو میں فجر کی نماز کے بعد بھی سورہ یاسین اور سورۃ
رحمان کو پڑھ لیتی ہوں، نہیں تو جب میں 10-11 بجے اٹھتی ہوں بچوں کے مطلب اسکول بھیجنے کے بعد بھی سو جاتی ہوں، تو جب میں 10-11 بجے اٹھتی ہوں بچوں کے اسکول آنے سے پہلے، تو اس وقت جو ہے میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھتی ہوں، اور رات کو اپنے سارے مطلب کام شام کر کے اپنی کچن کی کلیننگ وغیرہ کر کے جب ڈیلی کی روٹین سے میں فری ہوتی ہوں تو اس وقت جو ہے میں سورۃ واقعہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ناغہ نہ ہو میرا، میں پڑھتی رہوں اسے۔ اور جب ہم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں نا، تو یقین کریں وہ بہت ہی پیارا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ اللہ سے مانگیں، آپ کو جو بھی چاہیے نا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یقین کریں، آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے نا تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔